میں نے شروع کیا گراؤنڈ سے. پہلے تو آدھا گھنٹہ میں نے لگایا گراؤنڈ کے بتانے میں جو ہو رہا ہے. رینجرز برازہ ڈال رہے ہیں, رات کو بارش ہوئی تھی, میدان گیلا ہو گیا ہے, لیکن فورٹ اسٹیڈیم کا پورا میں نے منظر کشی کی, ایسے اسٹالز بنے ہوئے ہیں, لوگ کتنے ہیں, کتنے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے پچھلے جو 3-4 دن جو کچھ ہوا تھا وہ بتانا شروع کر دیا. آدھا گھنٹہ میں نے وہ بتایا کہ جی بھائی ہو, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باہر اسٹیڈیم کے باہر انڈسٹریل نمائش لگتی تھی بڑی زبردست, بے شمار اسٹال, اور رات کو ہجوم ہوتا تھا. پھر میں اس طرف آ گیا کہ جی جب جو ہے نا وہی اپنے مخصوص اسٹائل میں جب یہاں پر شام ہو جاتی ہے اور رات کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں تو اس وقت باہر جو انڈسٹریل صنعتی نمائش لگائی گئی ہے اس کے اسٹالز روشن ہو جاتے ہیں اور انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے, ہر طرف جگمگاتے ہوئے اسٹال, لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ یہ جو منعقد کیا جا رہا ہے یہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں ہے, جسے تاریخ کا گہوارہ کہا جاتا ہے. یہ اپنی تاریخی بلڈنگز کے لیے مشہور ہے, اور آپ کسی گلی کوچے میں نکل جائیں آپ کو تاریخ سرگوشیاں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, سرگوشیاں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اب اس طرح کے الفا پھر میں وہ ہسٹری اور اس کی تمام کیا کیا یہاں لاہور میں ہے, وہ جو وقت پتہ ہی نہیں چلا, 2 گھنٹے گزر گئے. تو یعنی کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا تو آپ بول سکیں گے نا. نہیں, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں نے کوئی 20-25 ہزار کتابیں پڑھی ہیں. ہاں, تو یہی وہی کام پھر آتی ہے نا ابھی بھی یاد ہے. کتابوں کا ذرا شوق کم ہو گیا ہے, لیکن میں رات کو 1.5 گھنٹہ انٹرنیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں اور وہ میں تمام اخبار پڑھتا ہوں, خبریں اور آرٹیکلس اور یہ وہ پڑھتا ہوں ابھی بھی. تو ظاہر ہے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو کیسے پتا کہ بھائی ہسٹری کیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ ضرور کریں. صحیح. کھانے کہاں کے آپ کو اچھے لگے جو بہت مزہ آیا ہو کھانا کھا کے لاہور کے علاوہ؟ دیکھیے, کھانے اصل میں ہر جگہ کی اپنی اپنی ورائٹی ہوتی ہے. انڈیا میں تو خیر اتنی ورائٹی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کھانے تو چلے آپ بھول جائیے, میں وہاں پر انڈیا میں چاندنی چوک ایک جگہ ہے بڑی مشہور. اچھا, تو وہاں مجھے ٹھہرنے کا اتفاق ہوا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بالکل قریب رہتے تھے, اب شام کو وہاں چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں ٹھیلوں پر کچھ چیزیں بکتی ہیں. میں نے ایک مرتبہ گنی, مختلف یعنی چنے مونگ پھلیوں سے بنی ہوئی اور مختلف چیزوں, بادام سے, اس سے مختلف قسم کی چیزیں, مٹھائیاں اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں. میں نے ایک مرتبہ گنی کچھ 60-70, سوچیں آپ وہ چیزیں جو ہے نا. ہاں, صرف اس طرح کی کھانوں کی اتنی ورائٹی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. شوقین ہے پھر انڈیا والے بہت. ہر جگہ آپ جائیں گے تو مختلف طریقے کے کھانے. ساؤتھ میں جیسے تھالی بہت مشہور ہے, ٹھیک ہے جی. آپ ڈوسا بہت مشہور ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اڈلی ڈوسا کہتے ہیں اس کو. اچھا, کیلکٹا میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر بنگالی کھانے ہوتے ہیں, ان کا ایک اپنا ذائقہ ہے. آپ یو پی میں آ جائیں گے, یو پی کے کھانے بالکل ڈفرینٹ ہیں. دہلی میں بھی ایک علاقے میں کچھ کھانے ہیں, دوسرے میں کچھ کھانے ہیں. اسی طرح لاہور اور کراچی کے کھانوں میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. لاہور کے کھانوں کا اپنا مزہ ہے, کراچی میں کچھ جگہیں کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو آپ کو کراچی میں مزہ آئے گا کھانے میں. یہ ہر ایک اسپیشلٹی ہے نا ہر جگہ ہر ایک کی اسپیشلٹی ہے. جی ہاں بالکل. اور بنانے کا انداز ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لندن میں بہت دفعہ گیا ہوں, تو لندن میں جب شروع میں ہم جاتے تھے 70s کے آخر میں 80s میں, تو آپ کو حلال کھانے کی بہت پرابلم ہوتی. ہوٹلز نہیں تھے, آپ کو جانا پڑتا تھا ساؤتھ ہال. بس میں بیٹھے ہیں آپ, ساؤتھ ہال جائیں تو وہ ظاہر ہے آدھا پون گھنٹے کا راستہ. تو میں نے پتہ لگایا, میں نے کہا یار سینٹرل لندن میں کہیں معلوم کرو. تو کسی نے مجھے بتایا کہ جی لیسٹر اسکوائر ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک ٹرکش حلال وہ ہے شاورما, اور بہت اچھا ہوتا ہے. خیر جی میں اگلے دن وہاں چلا گیا. میں اپنے اس میں ٹرین میں بیٹھا, وہاں اترا, تھوڑا سا پیدل کر کے وہاں جب پہنچا, آپ بلیو کریں وہ شاورما آج تک مجھے اس کا ذائقہ یاد. میں نے اتنا مزیدار شاورما زندگی میں کبھی نہیں کھایا. پتہ نہیں وہ کیا مسالے ڈالتا تھا, وہ پورا پیکیج ہوتا تھا اس کا شاورما, اس کے ساتھ ایک 7 اپ یا اسپرائٹ آپ لے. وہ ایک بینچ سی بنی ہوئی تھی, وہاں بیٹھ جاتے تھے آپ,
ہر وقت ہجوم رہتا تھا اس کے ارد گرد. تو وہ ہے نا بنانے کا اسٹائل ہوتا ہے آپ کا، آپ کیسا بناتے ہیں. صحیح. اچھا آپ وہاں پر بھی گئے ہوں گے جہاں پہ 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات رہتی ہے؟ جی یہ جو ہے ناروے، سویڈن، وہاں وہ لیکن بڑی عجیب جگہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے.